JTR میڈیا ہاؤس جتنی تہذیبیں ثقافتیں تھیں ان تمام تہذیبوں ثقافتوں کو مغربی تہذیب ثقافت اپنے اندر لے چکی ہے، نگل چکی ہے۔ امریکی اور یورپی تہذیب و ثقافت کے مقابلے میں اور کوئی تہذیب سامنے کھڑی ہوئی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو وہ اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔ امریکہ یورپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی جو تہذیب ہے، اس کے شاعر ہیں، پولیٹیکل اسلام نہیں ہونا چاہیے، یعنی ریاستی سطح پر اسلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل ایک پورا مسئلہ ہے نا۔ وہ اسموئل پی ہنٹنگٹن نے کتاب بھی لکھی اس مسئلے کو، فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم۔ تہذیبوں کے تصادم کا فلسفہ یہ ہے کہ مغرب نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اس سے بہتر نظام، چاہے وہ تعلیم کا نظام ہو، معیشت کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، مغرب نے اتنی ترقی کر لی ہے علم میں اور ہر چیز میں کہ مغرب سے بہتر نظام حیات اس دنیا کو اب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ وہ یہ ان کا دعویٰ ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے دیا، نہ اس کے بعد کوئی دے سکتا ہے، صرف مغرب ہی دے سکتا ہے۔ اور اب دنیا کا اختتام ہو رہا ہے، وقت کا، تاریخ کا اختتام ہو رہا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں اینڈ آف دا ہسٹری اور اینڈ آف دا ٹائم۔ تو وقت اور تاریخ کا اختتام ہو رہا ہے وہ مغربی نظام حیات کی برتری کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں جو دنیا اور تاریخ کا اختتام ہو رہا ہے وہ کفر کی برتری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ان کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول سے زیادہ عظیم واقعہ کوئی پیش نہیں آ سکتا۔ مغربی برتری تہذیب، چاہے وہ دنیا چاند پر چلی جائے، مشتری پر چلی جائے، کہیں بھی چلی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے بڑھ کر کوئی واقعہ عظیم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اسلام ہی غالب ہے اور اسلام ہی برتر ہے۔ اچھا، اب کچھ مغربی فلسفی جیسے میں نے نام لیا اسموئل پی ہنٹنگٹن کا اور برنارڈ لیوس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مغرب کا یہ دعویٰ تو صحیح ہے، مغرب کا یہ دعویٰ تو صحیح ہے کہ وقت اور تاریخ کا اختتام مغرب کی فتح کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن مغرب کی یہ فتح ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ یہ پوری اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر کے جنگ کے میدان میں صلیبی جنگوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب تک مسلمانوں سے جنگ کر کے ایک ٹکراؤ اختیار کر کے ہم صلیبی جنگوں کا بدلہ نہیں لے لیتے، اس وقت تک مغرب کی یہ فتح ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ٹکراؤ اور تصادم اسلام کے ساتھ یہ بھی تو انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی کی انتہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست کس نے دی، مغرب کو شکست کس نے دی؟ وہ کہتے ہیں جناب صلاح الدین ایوبی نے، اسد الدین شیرکو نے، ان لوگوں نے، نور الدین زنگی نے، عماد الدین زنگی نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو شکست دی وہ وسائل کی وجہ سے تو نہیں دی، کیونکہ وسائل تو سارے کے سارے خلیفہ کے پاس تھے۔ تو کس بنیاد پر شکست دی؟ ہم کہتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اس وقت روئے زمین پر صلاح الدین ایوبی سے زیادہ نیک بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کریکٹر کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کریکٹر والے لوگ ابھی عالم اسلام میں پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں نہیں پیدا ہو رہے، وہ جامعۃ الرشید میں، بنوری ٹاؤن میں، دارالعلوم کراچی میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ این ای ڈی یونیورسٹی میں نہیں پیدا ہو رہے، وہ حقانیہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اکوڑا خٹب میں پیدا ہو رہے ہیں، مدنیہ بہاولپور میں پیدا ہو رہے ہیں، مخزن خانپور میں، خیر المدارس ملتان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس طرح کے لوگ ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تصادم ہوگا اسلام کا اور مغرب کا صلیبی جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ پھر مغرب کو شکست ہو جائے۔ لہٰذا پہلے اس کردار کے لوگ ختم کر رہے ہوں گے۔ اس کردار کے لوگ چونکہ مدارس میں پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا پہلی جو جنگ ہے، پہلی جو جنگ ہے وہ مدارس کے خلاف ہے۔ علماء کو بدنام کر دیا جائے، مدارس کو بدنام کر دیا جائے، اپنی توپوں کا رخ مدارس کی طرف کر دیا جائے۔ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، عوام ان کے قریب نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد ہم اپنی اصل جنگ لڑیں گے۔ وہ کدھر لڑیں گے؟ عوام کے خلاف۔ تو یہ جو جنگ ہے کلیش آف سیولائزیشن، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ دو محاذوں پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ عسکری میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ افغانستان، عراق، شام، فلسطین، کشمیر، برما وغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیبی میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے، جو ہم مدارس کے خلاف جنگ دیکھ رہے ہیں، یا جس کو ہم ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں، یا جس کو ہم مارکہ فکر و نظر کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں میدانوں میں جنگ جاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان میں ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اور افغانستان میں ان کے غرور کو خاک میں ملانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو صلاح الدین ایوبی میں تھی۔ وسائل عالم اسلام میں کسی اور کے پاس تھے، لیکن جو افغان قوم کا، افغان طالبان کا جو سربراہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں روئے زمین پر اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں تھا۔
طالبان نے یہ جنگ وسائل کی بنیاد پر نہیں جیتی، اپنے کردار کی بنیاد پر، ایمان ایمان کی بنیاد پر، اپنے تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے اپنے تعلق کی بنیاد پر جیتی۔ ورنہ کون، ساری کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو کر ایک طرف آ گئی اور ایک قوم ایک طرف تھی۔ ندیم الرشید صاحب، باتیں تو بہت اچھی ہیں، اس موضوع پر ابھی کافی کچھ بات کرنی ہے، اگلی نشست میں کریں گے۔ آج کی نشست کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں ان کی انتہا پسندی کہاں تک پہنچی دے گی۔ وہ قصور الزام ہمیں دیتے ہیں، قصور ان کا اپنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، آپ بھی امن سے رہیں، سارے امن سے رہیں، تو آپ کو انتہا پسندی ختم کرنی پڑے گی، آپ کو انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ تمام مسلمانوں، تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اور جتنے انسان ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو مساوی سلوک کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔